اب آج کل پتہ نہیں کیوں لوگوں کو شوق ہو گیا ہے کہ بڑی لمبی لمبی دعائیں، بڑے مشکل مشکل اعمال. معصومین نے ہمیں بعض اوقات اس سے روکا بھی ہے اور کہا ہے کہ جب یہ مختصر دعا سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو تفصیلی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ اب یہ کیوں مانگ رہے ہو کہ تشریح میرے اس عنوان میں آنے والی ہے. تو اس میں سے بہار میں علامہ مجلسی نے بھی یہ لکھا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ امام کے ایک صحابی کا جملہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آیا، کوئی پریشانی جس میں میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو اور وہ مسئلہ فوراً حل نہ ہوا ہو. اچھا، اب اس کے اندر ایک ذرا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دعا کا جو اتنا اثر بتایا جا رہا ہے، اچھا مجھ پر اس وقت زیادہ اثر اس لیے ہے کہ ابھی میں نے 10 دن پہلے یہ دعا یہاں سے پہلے جو میں اشرا پڑھ رہا تھا، اشرا تو نہیں تھا، خمسہ تھا. میں جگہوں کے نام نہیں بتاتا ہوں کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی مجلس آن لائن جائے، یوٹیوب پر آئے، یا یہ کہ سننے والے جو ہیں وہ ہر جگہ سنتے رہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں مولانا، آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں نام نہیں بتاتا ہوں، جنہوں نے سن لی، جنہوں نے نہیں سنی وہ وہاں جائیں ہی نہیں، جو ابھی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے. تو خیر اس میں تذکرہ یہ ہو رہا تھا یہ دعا کا، اور ابھی کتنے میرے خیال 10 دن ہوئے ہوں، 10 یا 15 دن، اور میرے پاس یہ اطلاع آئی ایک مومن کی جانب سے کہ مولانا آپ نے مجلس میں پڑھا، ہم نے بھی اس کو عام طریقے سے لیا، لیکن اس دن سے میں نے 1 ہفتے تک یہ دعا پڑھی، میرا ایک ناممکن کام. انہوں نے ایک تفصیل بتائی، بس سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی مر رہا ہو مرتا ہوا آدمی زندہ ہو جائے، نہیں یہ جملہ بھی غلط. سمجھیے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا مشکل کام وہ حل ہو گئے. راوی کہتا ہے کہ میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے گیا تھا، حج کا زمانہ تھا یا حج کے بعد کا یا حج سے کچھ پہلے کا، اور رات کے وقت میں وہاں پہنچا. آج کی دنیا اور 1300 سال پہلے کی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مجمع کے اعتبار سے بھی اندھیری رات، آج تو رات کبھی اندھیری ہوتی ہی نہیں ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ کو رات کو زیادہ مزہ آئے گا، دن کو زیادہ تکلیف ہوگی. تو جب کہ روایت ہے اس وقت رات کے وقت خانہ خدا کے ذہن میں کسی کا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا تھا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں تھا کہ اچانک میں نے سنا ہجر اسماعیل سے کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے اور ایک مختصر جملہ بھی. ہجر اسماعیل آج کل تو بہت فیمس ہو گیا ہے، اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو وہاں پر عبادت کا لمبی لمبی دعائیں پڑھنے والا امام معصوم مختصر دعا پڑھ رہا ہجر اسماعیل. اور ابھی کا ہر مسئلہ حل ہوا، لیکن میں نے کہا اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ تھا کہ یہ دعا چوتھے امام نے ہجر اسماعیل میں مانگی، تو اس کی بیسٹ جگہ تو وہی، کیونکہ دعا میں الفاظ کے ساتھ 2 چیزیں اور دیکھنا ہوتی. اوقات سے مطلب وہ نہیں جو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا، نہیں، ٹائمنگز، کہ کب کس ٹائم کی یہ دعا ہے، اور جگہ کس جگہ کی یہ دعا. کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا کوئی ٹائم نہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی کوئی جگہ نہیں، لیکن کچھ کے لیے یہ چیزیں ہیں. اب ہمارے علماء ایک لفظ استعمال کرتے رجاءً، اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہیں سے کہیں چلا جاؤں. اس کے بعد اس لفظ کے استعمال کے بعد پھر آپ مثلا شب جمعہ کی دعا شب بدھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے پردے کی دعا کو اپنے گھر کے پردے کو پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. رجاءً کا لفظ جو آج کل ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، تو اصل دعا تو اس جگہ کی ہے. لیکن وہی انگریزی کا محاورہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، من لم یدرک الکل لم یدرک الکل، مولا کا فرمان ہے اصل میں. جسے پوری چیز نہ ملے تو جتنی ملے اتنی تو کم از کم حاصل کر لے. تو 4 لفظ یہ دعا کیا ہے؟ آسان ترین دعا، 4 لفظ، عبدوں کا، فاعلوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا. اور اس میں کون سا لفظ ایسا ہے جو اردو یا پنجابی بولنے والوں کو نہیں پتا؟ عبدوں کا، مسکینوں کا، سائلوں کا سائل، مسکینوں کا مسکین، فقیروں کا فقیر. لیکن صرف ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ. یہ لفظ بھی زیارت کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت مشہور. آقا کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہم یہ جملہ بڑھا دیتے ہیں جو زیارت عاشورہ میں، السلام علیکہ وعلی الارواح التی حلت بے فنائک. راوی کہتا ہے امام
سجدے میں کہہ رہے تھے کہ عبدوں کا بے فنائک، سائلوں کا بے فنائک، مسکینوں کا بے فنائک، فقیروں کا بے فنائک. بس فنا مانے دہلیز، دروازہ، چوکھٹ. تیرا بندہ تیرے دروازے تیری چوکھٹ پر ہے. سوال کرنے والا تجھ سے سوال کر، سائلوں کا تجھ سے سوال کرنے والا تیری چوکھٹ پر. مسکینوں کا تیری بارگاہ میں مسکین بن کے آنے والا تیری چوکھٹ پر ہے. فقیروں کا تیرا محتاج تیری چوکھٹ پر ہے. بس ایک جملہ. جتنی دیر امام نے ذکر کیا وہ کیا، کیونکہ امام تو یہ دعا کسی حاجت کے لیے نہیں مانگ رہے ہوں گے. لیکن پھر راوی کہتا ہے کہ زندگی میں میرا کوئی مسئلہ نہیں رکا. جب کبھی بھی یہ دعا میں نے سجدے کے عالم میں اپنے شہر میں بھی پڑھی تھی.